طرف بھی ہم اپنا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جس ولی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ہم جس ولی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی غریب نواز کا کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ سرکار غریب نواز سے ان کا سلسلہ رشتہ، ان کا سلسلہ نسب بھی ہے اور سلسلہ ارادت بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہو کہ چوچھے مقدسہ کی سرزمین کوئی معمولی زمین نہیں، کہ چوچھا شریف کی سرزمین پر ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ غریب نواز کے حکم سے پہنچتا ہے، غریب نواز کے اشارے سے پہنچتا ہے، دنیا جسے تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غریب نواز کا وہ چہیتا کہ چوچے کی سرزمین پر پہنچ کر اس کو شرافت عطا کرتا ہے، اور وہ علاقہ، وہ چھوٹا سا دیہات جو جوگیوں کا جو ہے وہ ڈیرے کی جگہ تھی، جہاں پر جوگی اور سادھو سنت جو ہے جنتر منتر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور زمین پر سیدنا مخدوم اشرف پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس سرزمین کو جنت نشان بناتے ہیں، کربلا وہ بغداد کے فیضان کی جگہ بناتے ہیں۔ اسی سرزمین پر سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا، جسے دنیا حضرت سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، ان کو وہ دعا دیتے ہیں اور اپنا جانشین بناتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ سرکار کلا کے خاندان کی عظمت معلوم کرنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ سیدنا مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ سے عرض کیا تھا، اے اللہ، میں نور العین کو پہنچ جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں کا نور ہے، مولا تو اس کی اولاد میں خوب کثرت عطا فرما، اور اس کی اولاد میں سے کسی اولاد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ مقام ولایت پر نہ پہنچ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کلا کا خاندان ولیوں کا خاندان ہے، اوپر دیکھو تو ولی ہے، خود ولی ہے، ولی کے پروردہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ولی کی پہچان یہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ جن لوگوں نے سرکار کلا کی زیارت کی ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، یہ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ولی اہل سنت میں ہے، اور ولی کو پانی پر چلتا دیکھ کر ولی نہیں مانا جاتا، ولی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر ولی نہیں مانا جاتا۔ ارے دوسرے مکاتب فکر میں بھی علماء ہے، محدثین ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، مگر چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم کا دھواں ہے۔ یہ اہل سنت کی شان ہے، ہمارے علماء کا مقام ہے۔ اگر چہرہ دیکھو تو چہرہ بتاتا ہے کوئی معمولی نہیں ہے، دل میں مدینے کا نور ہے اور چہرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ حضور سرکار کلا کو جنہوں نے دیکھا، ہم نے تو بچپن میں دیکھا، مگر جن لوگوں نے دیکھا وہ کہیں گے کہ سرکار کلا کا چہرہ دیکھنے کے بعد دل کہتا تھا جیسے انوار کی بارش عرش سے ہو رہی ہے، جیسے نورانیت کی بارش عرش سے ہو رہی ہے۔ وہ مختومی تاج، آنکھوں میں وہ سرما، وہ سفید بڑی داڑھی، اور اس پر وہ چہرے پر رخسار جگمگاتے ہوئے رخسار، دل کہتا تھا اے مختار اشرف، جب تیری چمک کا یہ عالم ہے تو مختار کائنات کی چمک کا عالم کیا ہوگا؟ جب نواسے کا یہ عالم ہے تو لالا کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی چمکتی پیشانی دیکھ کر بریلی کے تاجدار کا وہ شیر ذہن میں رقص کرتا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماضی قریب کا وہ ولی ہمیں اپنے جلووں سے منور کر گیا، اور آج بھی ان کے جلوے شہر مالیگاؤں میں بھی
جو ہے وہ اپنی تابانیوں کو بکھیر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس کی برکتوں کو ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے ان ہاتھوں پر نازا ہیں، مگر نازا اس لیے نہیں، یہ ہمارے ہاتھ ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں پر اس لیے نازا ہیں کہ ان ہاتھوں نے بچپن کی عمر میں سرکار کلا کے پیر دبانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہم اسے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم اس لیے تصور، اس کے لیے ہم تصور نجات سمجھتے ہیں، اس کے لیے نجات کا تصور کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری خوش بختی یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بارگاہ سرکار کلا میں میری حاضری ہوئی، جو انتہائی کم نصیب تھا، مگر اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے بارگاہ سرکار کلا تک، وہاں تک پہنچایا کہ میں ان کے قدموں کو داپنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کلا کیا تھے؟ سرکار کلا کا انداز کیا تھا؟ ابھی 4 سال کی عمر تھی، وہ پوتے تھے شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے، وہ بیٹے تھے سلطان المناظرین حضرت سید احمد اشرفی الجیلانی، ان کے صاحبزادے اور سرکار اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے پوتے۔ آپ اندازہ کریں، جس کے والد سید احمد اشرف جیسا ولی ہو اور جس کے دادا حضرت شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں جیسا ولی ہو، وہ علی حسین اشرفی میاں کہ جس کے بارے میں حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ غوث پاک کو جن لوگوں نے خواب میں دیکھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کیسے تھے تو لوگوں نے بتایا علی حسین اشرفی جیسے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس کا دادا اللہ اکبر جو ہے وہ ہم شبیہ غوث اعظم ہو، غوث پاک ہم شبی ہو، قربان جائیں، جس کی ولایت کا عالم یہ ہو، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں جو کہ چھوچا میں بیٹھ کر آسمانوں پر جانے والی روحوں کا مشاہدہ کرتا ہو، یہ سرکار کلا کے دادا تھے۔ جانتے ہیں آپ حضرت سیدنا سید محمد کے چھوچوی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کی تاریخ 25 صفر تھی، دن جمعہ کا تھا، اور آپ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، وضو کرتے کرتے آنکھ میں آنسو چھلک پڑے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، آپ غور فرمائیں، پہلے دادا کو جان لے، اس لیے کہ جو نخل کو جان لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ پھول کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گل کو جاننے کے لیے نخل کی معرفت یعنی ڈال کی معرفت ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور محدث اعظمین علی حسین اشرفی میاں کے نواسے ہیں، وہ فرماتے میرے نانا جمعہ کے دن وضو کر رہے تھے اور وہ دن 25 صفر کا دن تھا۔ وضو کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ کہ چوچا شریف کی سرزمین جو ہے وہ جنگل و بیابان کی زمین ہے۔ ہم نے اپنے نانا کو روتے ہوئے دیکھا، چونکہ محدث اعظمین کے چوچوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، اور سرکار کلا کے والد بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد تھے سید احمد اشرف کے چوچوی رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے نانا رونے لگے، روتے ہوئے میں قریب گیا اور کہا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ کہیں کسی بچھو نے تو نہیں کاٹ دیا، جانور نے اذیت تو نہیں پہنچا دی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا اچانک بے سبب رونے کی وجہ کیا ہے تو اس وقت حضور نے فرمایا، حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا صاحبزادے جب وضو کرتے ہوئے میری نگاہ آسمان پر اٹھی تو میں نے دیکھا قطب الارشاد، قطب الارشاد امام احمد رضا کا جنازہ فرشتے آسمانوں پر لے جا رہے ہیں۔ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا امام احمد رضا کا، اور کچوٹا شریف میں شیخ المشائخ خبر دے رہے ہیں کہ شیخ قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے کو لیے جاتا ہوا دیکھتا ہوں، اسی لیے رو رہا ہوں کہ ہماری قوم کا وہ مجدد دنیا سے چلا گیا۔ ابھی کوئی خط نہیں آیا، کوئی تار نہیں آیا، ٹیلی فون اتنا تیز رفتار، اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، مگر قربان جائیں شیخ المشائخ خبر دیتے ہیں امام احمد رضا دنیا سے تشریف لے گئے۔ جس کا دادا
زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پر جانے والی روحوں کو اور فرشتوں کو دیکھتا ہو، اس کے پوتے کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر پوتا بھی کیسا، 4 سال کی عمر ہے، یہ عرض کر رہا تھا 4 سال کی عمر ہے، دادے نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور چومنے لگا۔ ارے جو 84 سال کا، 80 سال کا، 70 سال کا بڑھاپے میں سرکار کلاں اتنا حسین معلوم ہوتا تھا، اس کا بچپنے میں حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ارے کالے بچے اور زیادہ خوبصورت جو بچے نہیں ہوتے وہ بچپنے میں بھی خوبصورت نظر آتے ہیں، تو جس کے بڑھاپے میں حسن کا یہ عالم تھا کہ جوانوں کا حسن مان پڑ جائے، جس کے بڑھاپے کے حسن کے آگے بچپنے میں اس کا حسن کیسا رہا ہوگا، حسن کا عالم کیا رہا ہوگا؟ تو 4 سالہ اپنے پوتے کو دادے نے گود میں لیا اور پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد پوچھا شہزادے مانگو کیا مانگتے ہو؟ چونکہ دادا جو تھا وہ بہت سا مال بھی رکھنے والا تھا، دادا جو تھا ولایت کا تاجدار بھی تھا، اور ظاہری دنیاوی مال سے زیادہ گھر کے اندر غوث پاک کا فیضان تھا، چونکہ وہ گھرانہ غوث پاک کا گھرانہ تھا۔ اب 4 سال کے پوتے سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ 4 سال کے بچے سے مانگنے کی توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ یا تو وہ چاکلیٹ مانگے، آج کا بچہ چاکلیٹ مانگے گا، اس زمانے کا بچہ تو گڑ کے سوا کیا مانگ سکتا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بچوں کو مٹھائی کے طور پر، چاکلیٹ کے طور پر گڑ دیا جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ مانگتا تو کچھ سکے مانگ لیتا۔ مگر قربان جائیں علی کے گھر کے بچے معمولی نہیں ہوتے، علی کے گھر کے بچوں کی شان بڑی عظیم ہوا کرتی ہے کہ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اس علی کے شہزادے سے پوچھا دادے نے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس 4 سال کے سرکار کلاں جو ابھی سرکار کلاں نہیں تھے، ابھی مختار اشرف محمد میاں کہلاتے تھے، 4 سال کی عمر میں دادا محمد میاں کے نام سے پکارتے تھے، گھر کے لوگ محمد میاں کے نام سے پکارتے تھے، تو 4 سال کی عمر میں دادے نے کہا بیٹے مانگو کیا مانگتے ہو؟ دادے بہت خوش تھے، دادا کی خوشی بہت تھی کہ میں اپنے خوبصورت پوتے کو گود میں کھلا رہا ہوں۔ تو 4 سال کے پوتے نے مانگا تو سامعین کی حیرت کی انتہا نہ رہی، بیٹھنے والے تعجب میں پڑ گئے کہ مانگا تو کیا مانگا، ایک جملے میں مانگا اور کیا مانگا، حیرت ہوگی۔ 4 سال کی عمر میں دادا سے کہا دادا آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں، آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں، آپ جیسے ہیں ویسا مجھے بنا دیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس کے 4 سال کے شعور کا یہ عالم ہو، 80 سال میں اس کے شعور کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ اتنے اچھے تھے اللہ اکبر کہ جو اپنے چھوٹوں کو بے پناہ نوازنے والے، بڑوں کی تعظیم کرنے والے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، ایک مرتبہ ان کا خطاب سننے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری عادت تھی بچپنے ہی میں کہ میں جو ہے اپنے بڑوں کا خطاب سننے کا اور اس کے بعد ان کی نقل کرنے کا بڑا شوقین تھا۔ حضور سرکار کلاں کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی جو ان کی گفتگو کو بہت خوبصورت بنا دیا کرتی تھی، اور جب وہ گفتگو کرتے تو بہت چیخ چلا کر نہیں کرتے، بلکہ ان کی گفتگو انتہائی آسان، انتہائی سادہ اور انتہائی ٹھہر ٹھہر کر ہوتی ہے۔ بہرحال بزرگوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غالباً گجرات کی سرزمین تھی اور کسی مدرسے کا جلسہ تھا، اور اتفاق سے میں بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ قافلے میں، سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں مجھ سے کہا گیا حضور سرکار کلاں علیہ رحمہ تشریف لائے ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا۔ میں نے کہا کتنی سعادت ہوگی، ہم سب چلیں۔ ہم سب لوگ پہنچے، اور چونکہ حضور سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ سنی دعوت اسلامی کو نوازتے بھی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی اجتماع وادی نور آزاد میدان تشریف لائے، اور آپ کے جملے یہ تھے، اس زمانے میں مخالفتیں اتنی تھی سنی دعوت اسلامی کی، امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہو رہا تھا، حضور سرکار کلاں خطاب روک دیا گیا، آپ کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ سرکار کلاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے سنی دعوت اسلامی کے نوجوانوں، مخالفتوں سے نہ گھبرانا، یہ تحریک
पूरे आलम में छा कर रहेगी। उस वक्त 1994 की बात थी, उस वक्त इब्तिदा थी, चंद मोहल्ले में काम करने की इजाजत नहीं थी, मगर उस वली कामिल की दुआएं हमको उस वक्त तो अजीब लगती थी कि सरकार कला तसल्ली दे गए। तसल्ली न दे गए थे, बल्कि वो तो अपनी निगाहे विलायत से तहरीक के मुस्तकबिल को देख रहे थे। बहरहाल मेरी बात और तवील हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर सरकार कला गुजरात में एक मदरसे के जलसे में आए थे, हम लोग सब वहां पहुंचे, हजरत ने खूब नवाजा, दुआएं दी, और उसके बाद हजरत की तकरीर मुझे अब भी याद है। उस वक्त मेरी उम्र गालिबन 15 या 14 साल की रही होगी। हम लोग बैठे थे हजरत के कदमों में, हजरत तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते हुए उन्होंने एक नुक्ता बयान किया जो अब तक मुझे याद है, बल्कि जब मैं इसको बयान करता हूं तो मेरी रूह झूम जाती है। हुजूर सरकारे कला अलैहिर्रहमा ने कहा कि देखो कुरान अरबी में है, और जब कुरान अरबी में है और हमारी जबान हिंदी है, उर्दू है, पूर्वी है, मगर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है। और एक बात उन्होंने जो बड़ी प्यारी कही, तवज्जो फरमाए, अब मैं उनके अल्फाज है, जबान मेरी है, मुझे उम्मीद है कि हमारा वो मुक्तदा, हमारा वो पेशवा के छोछे मुकद्दसा से रूहानी तौर पर जरूर यहां मौजूद होगा और इन जुमलों को कबूलियत का शरफ जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, वलियों का जब भी जिक्र किया जाता है उस वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है, उस वक्त दुआएं कबूल होती है। सरकार कला पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली थे, वो अल्लाह के मादरजात वली थे, वो पैदा हुए थे तो वली बनकर पैदा हुए थे, इसलिए कि उनकी मां वलिया थी, उनके वारिस वली थे। वलिया मां और वली बाप की गोद में आने वाला गैर वली कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर सरकार कला अलैहिर्रहमान ने फरमाया, दुनिया की कोई किताब हो, आप उसको एक बार पढ़ें तो बहुत लुत्फ आता, अगर अच्छी हो तो दूसरी बार पढ़े तो लज्जत कम हो जाती है, तीसरी बार पढ़ो तो लज्जत और कम हो जाती है, और चौथी बार पढ़ो तो पढ़ने को जी नहीं चाहता, लपेट कर रख देते हैं। हजरत ने फरमाया था, क्या तुम लोगों ने दास्तान ईमान फरोशों की पढ़ी है? बहुत खूबसूरत किताब है, लोग उसको पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर पढ़ने को जी नहीं चाहता। हालांकि एक अदबी किताब की उन्होंने मिसाल दी थी, मगर वो कहते हैं कुरान तो अरबी है, हमारी जबान में नहीं, मगर जब हम उसको पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं लुत्फ आता है, जब पढ़ते हैं लज्जत आती है, लुत्फ नया होता है, लज्जत बढ़ जाती है और इंसान का ईमान ताजा होता है। तरावी में हर साल कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर लज्जत बढ़ती है, जज्बा बढ़ता है, ईमान बढ़ता है, ज़ौक़ बढ़ता है, लताफतें बढ़ती है, अंदाज़े समात को जो है वो ज़ौक़ मिलता है कि इंसान की रूह झूम झूम जाती है। हज़रत सरकार कला ने फरमाया था, ऐसा क्यों होता है कि अरबी में कुरान सुनकर तबीयत नहीं उकताती, कुरान को बार बार पढ़ने को जी चाहता है? तो आपने फरमाया था, मैं तुम्हें समझाऊं कि वो ऐसा क्यों था? उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें समझाऊं ऐसा क्यों था? तो इसलिए ऐसा था कि एक इंसान जब वतन से दूर रहता है, जब अपने वतन से दूर रहता है और उसके बाद उसके यारों की चिट्ठी उसे जाती है, उसकी माँ की चिट्ठी उसे जाती है, उसके भाई की चिट्ठी उसे जाती है। अब जो बरसों से वतन से दूर हो गया वो माँ की चिट्ठी को पढ़ता है, माँ का सलाम आया, माँ की दुआएं, आंचल वाली शफकतें आई, प्यार आया, आंसुओं वाली सौगात आई, और एक बार जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो पढ़कर रख देता है। जब माँ की याद आती है फिर पढ़ता है। पहली बार में जितनी लज्जत आती है उससे ज्यादा दूसरी बार में आती है। हालांकि वो तहरीर है, क्यों लज्जत आती है? माँ न सही, माँ की तहरीरें ही काम देती है, बाप न सही, बाप की तहरीरें ही काम देती है, यार न सही, यार के मोहब्बत वाले जुमले ही काम देते हैं। अब हुजूर सरकार कला पर्दा उठाते हैं, कुरान पढ़ने में बार बार लज्जत क्यों आती है? हमारा वतन हिंद नहीं, हमारा वतन पाकिस्तान नहीं, हमारा वतन बांग्लादेश नहीं, हमारा वतन अमेरिका नहीं, हमारा वतन अफ्रीका नहीं। हम वतन उसको कहते हैं जहां इंसान पैदा होता है। इंसान हकीकत में जहां पैदा हुआ बशक्ल आदम, वो जन्नत है, जन्नत में इंसान पैदा हुआ। इंसान की जाए पैदाइश जन्नत है, और जब इंसान जन्नत में पैदा हुआ तो उसे दुनिया में भेज दिया गया। अब दुनिया में इंसान बेवतन है, इंसान बेघर है। इंसान का वतन कहां है?
जन्नत है। इंसान जन्नत से आया है, हकीकी वतन जन्नत है। और रूह कहां की है? जन्नत की है। रूह कहां से आई है? अल्लाह की तरफ से आई है। तो ये रूह दुनिया में बेचैन होती है, तो ये अल्लाह का कलाम जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ खत है, अल्लाह की तरफ से आई हुई चिट्ठी है, जब ये अल्लाह का कलाम सुनने के लिए रूह तड़पती है, खुदा का जलवा न सही, उसका मीठा मीठा कलाम ही सही। तो इंसान जब अल्लाह का कलाम पढ़ता या सुनता है तो उसकी रूह जो अर्शी है, उसकी रूह जो अल्लाह की तरफ से आई है, उसकी रूह जो जन्नत से आई है, उसको बार बार करार मिलता है। क्यों? वतन से चिट्ठी आई है, वतन से खत आया है, वतन से पैगाम आया है। यार न सही, यार के प्यारे प्यारे जुमले ही सही, यार न सही, यार के प्यारे प्यारे कलाम ही सही, यार की प्यारी प्यारी आयत ही सही। खुदा को देखा न देखा, खुदा का जलवा न देखा, उसका कलाम सुन लिया तो रूह को इंतहाई सुकून मिलता है। अरे जब कलाम इतना हसीन है तो कलाम वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। और इंसान को करार मिल जाता है। इसीलिए तो मौला अली फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह से मैं कलाम करूं, अल्लाह से मैं कलाम करूं, तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। और जब चाहता है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। ये सरकार कला थे, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सरकार कला इंतहाई सादा गुफ्तगू करके लोगों के दिल में बात को उतार देते थे। अब मैं आपसे कहता हूं, मुझ जैसा कम इल्म, बेअमल और इंतहाई नालायक इंसान, बल्कि मैं तो अपने आप को जानवर से भी बदतर समझता हूं, इस माना में कि जानवर तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता और मैं अल्लाह की कभी कभी नाफरमानी कर लेता हूं। तो आप मुझ जैसे गुनहगार से सरकारे कला के जुमले इतने अच्छे लगते हैं, तो जब सरकारे कला खुद बयान करते होंगे तो लोगों को कितना अच्छा लगता होगा। जिंदगियां कितनी बदल जाती होगी, जिंदगियां कितनी तब्दील हो जाती होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरादाबाद की सरजमीन पर पहुंचे। 1976 की बात है। मुरादाबाद की जमीन पर, मुरादाबाद की जमीन, इंशाअल्लाह फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।